قیامت کے دن کون سا سوال سب سے زیادہ سخت ہوگا؟ ظلم کے بارے میں سب سے پہلے اذان دینے والے صحابی کون تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے پانی پلانے کا ثواب کس نے حاصل کیا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہاجرہ نے۔ دنیا کا سب سے قدیم شہر کون سا ہے؟ دمشق۔ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیشہ اللہ کے عرش کے نیچے رہتی ہے؟ سچائی۔ قرآن مجید کی کس سورت میں سب سے زیادہ اللہ کے نام ہیں؟ سورہ حج میں۔ وہ کون سی چیز ہے جو قبر میں مومن کے ساتھ جاتی ہے؟ نیک اعمال۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا؟ جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہو۔ قرآن مجید میں کون سا لفظ سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے؟ لفظ اللہ۔ سب سے پہلے کس نبی کو دفن کیا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو۔ وہ کون سی دعا ہے جو ہر مصیبت کو دور کرتی ہے؟ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ والدین کی خدمت کرنا۔ قرآن میں کتنے فرشتوں کے نام ذکر ہوئے ہیں؟ 4 کے۔ وہ کون سا کام ہے جو قبر میں روشنی لے کر آتا ہے؟ نماز پڑھنا۔ وہ کون سا ایسا گناہ ہے جس کی سزا انسان کو دنیا میں لازمی ملتی ہے؟ ظلم کرنے کی سزا۔ کیا آپ جانتے ہیں جنت کے دروازے کی کنڈی سب سے پہلے کون کھٹکھٹائیں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن 2 اشخاص کو عرش کی تلواریں کہا ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو عرش کی تلواریں کہا گیا ہے۔ اسراف اور فضول خرچی سے قرآن مجید کی کس سورہ میں منع کیا گیا ہے؟ سورہ انعام میں۔ ماہ شعبان میں کون سا وظیفہ کرنے سے فرشتے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہیں گے؟ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی ماہ شعبان میں روزانہ کی بنیاد پر 700 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس کے درود پاک کو پیارے آقا یا کریم کی بارگاہ اقدس میں پہنچائیں گے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی اور پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان درود پاک پڑھنے والوں کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو۔ تو نیت کر لے کہ انشاءاللہ اللہ کریم خصوصیت کے ساتھ ماہ شعبان میں 700 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ کی رحمت سے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کی برکتیں حاصل ہوں گی، اور اللہ توفیق دے تو روزانہ کی بنیاد پر بھی درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لے۔ زمین و آسمان کی تخلیق 6 دنوں میں کی گئی، اس کا ثبوت قرآن مجید میں کہاں دیا گیا ہے؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 3 میں۔ اللہ تعالیٰ جنت میں قرآن مجید کی کون سی سورہ خود اپنے پیارے بندوں کو سنائیں گے؟ سورہ رحمان۔ کیا آپ جانتے ہیں سورہ فاتحہ کی کیا فضیلت ہے؟ سورہ فاتحہ اللہ کے غضب سے بچاتی ہے۔
قرآن مجید میں کس نبی کو ان کی ماں کے نام کے ساتھ پکارا گیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ نیند کے دوران کون سی مخلوق ہمارے جسم کی کروٹ بدل دیتی ہے؟ نیند کو عارضی موت کہا گیا ہے۔ جب انسان عدی موت میں ہوتا ہے یعنی کہ سویا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت بھی اللہ تعالی انسان پر مہربان ہوتا ہے اور اس نے انسان پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جو نیند میں ہمارے سکون کے لیے ہماری سائیڈ تبدیل کرتا رہتا ہے، کبھی دائیں کروٹ تو کبھی بائیں کروٹ تو کبھی سیدھا، تاکہ تمہارا جسم نہ تھکے اور تم پوری سکون نیند پوری کر سکو، جبکہ ہم نیند کی حالت میں اپنی سائیڈز خود تبدیل ہی نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ اپنی قدرت سے نیند میں بھی ہم پر مہربان ہوتا ہے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کیا پڑھنے سے انسان کی ہر پریشانیاں مصیبتیں دور ہوتی ہیں اور دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں؟ آیت کریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دنیا کی لا الہ الا اللہ سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یقیناً میں ہی ظالم ہوں۔ کوئی شخص جب بھی کسی چیز کے بارے میں دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ مومن کے دل کا سکون کسے کہا گیا ہے؟ ذکر الہی کو۔ کون سا گوشت کھانا عبادت ہے؟ قربانی کا گوشت۔ معراج کی رات وہ کون سا اعلیٰ مقام تھا جہاں سے آگے جانے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انکار کر دیا تھا؟ سے مقام سدرۃ المنتہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس بیوی کا نکاح آسمان پر ہوا تھا؟ وہ بیوی حضرت زینب بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کس اسلامی ملک کے جھنڈے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے؟ سعودی عرب کے۔ کون سا عمل کرنے سے عورت کو 1000 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے؟ شوہر سے اچھا سلوک کرنا۔ واقعہ کربلا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے نواسے شہید ہوئے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کون سے نبی ہیں جن کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے؟ حضرت ایوب علیہ السلام۔ وہ کون سی خاتون ہیں جن کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے تھے؟ حضرت مریم علیہ السلام۔ کس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف بھیجا اللہ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ جسم کے کس حصے پر تل ہونے کی دولت آنے کی نشانی ہے؟ سینے پر۔ کس طرح کے انسان کو اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کرتا ہے؟ نرم دل انسان کو۔ کس جانور کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اونٹ کا گوشت کھانے سے۔ کس مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے؟ شرابی کو۔ شادی کرنے کے لیے لڑکی میں سب سے پہلے کیا دیکھنا چاہیے؟ شرم و حیا۔ کس انسان کو صدقہ دینے سے آپ کو زیادہ ثواب ملتا ہے؟ غریب رشتہ دار کو۔ وہ کون سا وقت ہے جب کسی کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی؟ موت کے وقت۔ کس چیز کی آواز 24 گھنٹے پوری دنیا میں سنائی دیتی ہے؟ اذان کی آواز۔ وہ کون سی نیکی ہے جو کرتا کوئی اور ہے پر ثواب آپ کو بھی ملتا ہے؟
ہر وہ نیکی جو آپ دوسروں کو سکھاتے ہیں، کیا بغیر وضو کے نکاح کرنے سے نکاح ہو جائے گا؟ ہو جائے گا۔ کیا موت کو بھی کبھی موت آئے گی؟ جی ہاں آئے گی۔ وہ کون سی بیماری ہے جسے ناپسند کرنا منع ہے؟ کھانسی، زکام اور کھجلی کو۔ وہ کون سا جانور ہے جو صرف شیطان کو دیکھ کر بولتا ہے؟ گدھا۔ قرآن مجید میں شیطان کا بھائی کن لوگوں کو کہا گیا ہے؟ فضول خرچ کرنے والوں کو۔ قیامت کے قریب کھانے کی کون سی چیز سب سے پہلے غائب ہو جائے گی؟ شہد۔ گھر میں کس جاندار کا زیادہ ہونا جادو کی علامت ہو سکتی ہے؟ چیونٹیوں کا۔ نماز کے لیے اذان کا حکم کس سورہ میں آیا ہے؟ سورہ مائدہ میں۔ قرآن مجید کی کنجی کس کو کہتے ہیں؟ بسم اللہ کو۔ قیامت کے قریب کس دریا سے سونے کا پہاڑ نکلے گا؟ دریائے فرات۔ کس جانور کے جسم میں شیطان کا تھوک شامل ہے؟ کتے کے۔ جب جماعت کھڑی ہو گئی ہو تو مسجد کی طرف کس طرح جانا چاہیے؟ اطمینان اور سکون سے۔ قرآن مجید میں کس نبی کی خوبصورتی کی تعریف بیان کی گئی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ وہ کون سا کوڑا ہے جس کو اٹھانے سے جنت میں حور ملے گی؟ مسجد کا کوڑا۔ کس عورت کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے؟ دیر تک سونے والی عورت کے۔ حدیث کے مطابق کون سی عورت مرد کے پاس قیدی ہے؟ بیوی۔ دجال کی خاص نشانی کیا ہوگی؟ ایک آنکھ ہوگی۔ کون سی سورہ پڑھنے سے بد زبان عورت کی بد زبانی دور ہوتی ہے؟ سورہ شمس۔ غیبت کرنے والا قیامت کے روز کس شکل میں ہوگا؟ کتے کی شکل میں۔ کون سا عمل کرنے والے کا موت کا حکم واپس لے لیا جاتا ہے؟ صدقہ دینے والے کا۔ منکر نکیر قبر میں کتنے سوالات کرتے ہیں؟ 3 سوالات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انار کو کس طرح کھانے کا حکم دیا ہے؟ گودے کے ساتھ۔ قرآن مجید میں کس خاتون کا نام 40 مرتبہ آیا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام کا۔ کس چیز کا تیل ناف میں لگانے سے انسان جلد بوڑھا نہیں ہوتا؟ زیتون کا تیل۔ آخری وحی کی آیات قرآن مجید کی کس سورہ میں ہے؟ سورہ بقرہ میں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ 10 رحمتیں۔ کس عمل کی وجہ سے زیادہ عورتیں جنت میں جائیں گی؟ حسن اخلاق اور تقوی۔
وہ کون سا گھر ہے جہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے؟ جس گھر میں کتے اور تصویریں ہوں۔ وہ کون سا گناہ ہے جو انسان کو جلا دیتا ہے؟ حسد۔ نماز میں بھول جانا کس بات کی علامت ہے؟ شیطانی وسوسے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کی اذان دی جاتی ہے تو شیطان زور زور سے ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے تاکہ اذان نہ سن سکے۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، پھر جب اقامت شروع ہوتی ہے تو دوبارہ بھاگتا ہے، اور اقامت مکمل ہونے پر پھر واپس آ جاتا ہے اور انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے فلاں چیز یاد کر، فلاں چیز یاد کر، وہ چیزیں جو اس سے پہلے اسے یاد نہ تھی، یہاں تک کہ انسان کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ اسے پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کتنی رکعات نماز پڑھی ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کے لیے آدھا بڑھاپا ہے؟ غم۔ کس طرح نماز پڑھنے والا موت کی تکلیف سے محفوظ رہتا ہے؟ لمبا قیام کرنے والا۔ وہ کون سی سورہ ہے جو ایک تہائی قرآن کے برابر ہے؟ سورہ اخلاص۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر کتنے عرصے رہے تھے؟ 30 سال۔ اگر بتی جلانے سے گھر میں کون آتا ہے؟ جنات۔ اکثر جنات اگر بتی کی خوشبو بہت پسند ہوتی ہے اور وہ اس کے ارد گرد منڈلاتے رہتے ہیں، البتہ گھر والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ سب سے پہلے کس نبی نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ کس عبادت کو جنت کا دروازہ کہتے ہیں؟ جہاد کو۔ کس نبی کے زمانے میں اونٹ کا گوشت کھانا حلال نہیں تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ نماز میں کس وقت آنکھیں بند کرنا حرام ہے؟ دوران نماز آنکھیں بند کرنا مکروہ تحذیری ہے، البتہ اگر آنکھیں بند کرنے سے خشوع اور عاجزی زیادہ ہوتی ہے تو مکروہ نہیں، تاہم آنکھیں کھلی رکھ کر نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ حالت قیام میں سجدہ کی جگہ کو دیکھنا مسنون ہے اور آنکھیں بند کرنے سے یہ نہیں ہوتا۔ رجب کی 27ویں شب کو کون سی عبادت کرنے سے 100 سال کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس رات یعنی رجب کی 27ویں رات عمل کرنے والوں کے لیے 100 سال کی نیکیوں کا ثواب ہے۔ جو آدمی اس رات 12 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور قرآن پاک کی کوئی دوسری سورہ پڑھے اور ہر وہ رکعتوں کے بعد تشہد پڑھے اور آخر میں سلام پھر اس کے بعد یہ کلمات 100 بار پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھے، 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، اس کے بعد اپنے دنی اور آخروی امور کے لیے جو دعا چاہے مانگے، صبح روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے گا، بشرطیہ کہ گناہ کے کاموں کی دعا نہ ہو۔ کون سی نہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہدیہ ہے؟ نہر کوثر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہدیہ ہے۔ کون سی چیز نیکی کی راہ دکھاتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ بولنے کی عادت بناؤ کیونکہ سچائی نیکی کی راہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ جو انسان بیواؤں اور مسکینوں کے کام آتا ہے اس کے لیے کیا اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، یا رات بھر عبادت اور دن کو روزے رکھنے والے کے برابر ہے۔ جو شخص دوسرے لوگوں کا نقصان اور تکلیف پہنچائے گا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ سیدنا ابو ناصر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو دوسروں کو نقصان پہنچائے اللہ اس سے نقصان پہنچائے گا۔